بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اہل السنت والجماعت کا مقام اللہ کی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر اعتبار سے مسلم ہے، معروف ہے۔ جگہ جگہ سنت کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی عظمت اور منقبت کتاب و سنت کے دلائل میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے ہر مسئلے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایسے ہی سلف صالحین حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی عنوان ہو، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، کسی بھی جگہ وہ کسی بھی طرح کے انحراف سے، ضلالت سے، گمراہی سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے مرجع اللہ کی کتاب ہے، ان کے لیے سورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کے لیے فہم، سمجھ، فقہ کی بنیاد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام کے سلسلے میں اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے سلسلے میں ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا موقف بہت ہی زیادہ صاف ہے، ستھرا ہے، خیر ہے، اعتدال پر مبنی ہے، یعنی کتاب و سنت کے ستھرے دلائل پر مبنی ہے۔ یہ موضوع جو آج آپ کے سامنے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر اہتمام اس کی جانب سے اس کے چینل پر جو شروع کیا جا رہا ہے، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل سے متعلق دلائل کیا ہیں، حوالے کیا ہیں، اہل بیت رسول ہیں کون، ان تمام گوشوں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی سرسری طور پر چند حلقوں میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اہل بیت رسول سے متعلق باطل عقیدہ کیا ہے، باطل نظریات کیا ہیں، کون ہیں وہ باطل پرست جو اہل بیت رسول کے نام سے بہت کچھ کتاب و سنت کے خلاف، سلف امت کے منہج کے خلاف کہتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی کون ہیں وہ لوگ جو اہل بیت رسول کی طرف غلط نسبت اپنی کرتے ہیں اور بیجا اپنے فضائل امت سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے چند پہلوؤں پر سرسری گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بھی اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایسے ہی صحابہ کرام کے منہج اور موقف کے مطابق، اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق فضائل اہل بیت کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہے اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور یقین مانیے اس مسئلے کا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ اس پورے موضوع کا، اہل بیت رسول سے متعلق جو موضوع ہے، اس کا سب سے حساس جو عنوان ہے، پہلو ہے، وہ یہی ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔ اسی میں بہت ساری بے اعتدالیاں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت رسول، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور ہر وہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو جو عبد المطلب کی نسل سے ہے۔ عبد المطلب کی نسل سے جو بھی مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے،
وہ آل بیت رسول میں شامل ہیں۔ اور یہ کون لوگ بنیں گے؟ یہ سب کے سب بنی ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنی کتاب جمہرۃ و انساب العرب میں گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاشم بن عبد مناف کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی شیبہ نامی، اور یہی شیبہ عبد المطلب ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاشم کی نسل میں سے کوئی باقی نہیں بچا سوائے عبد المطلب کے، یعنی عبد المطلب اور ان کی نسل باقی بچی۔ اور تو عبد المطلب کی نسل سے جو لوگ بھی ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بات بہت اختصار کے ساتھ کہ آل بیت رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ایسے ہی آپ کے خاندان والے ہیں، اور آپ کے خاندان میں کون ہیں؟ عبد المطلب کی نسل کے سے جو بھی مرد عورت مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آپ کے چچا زاد بھائی بھی شامل ہیں، یہ بھی آپ کے آل بیت رسول میں ہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ وہ اور فضل بن عباس یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ کے پاس جا کر کے یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم دونوں کو صدقے کی ذمہ داری دے دیجیے، صدقہ پر معمور کر دیجیے، یعنی صدقے پر ہمیں ذمہ داری دے دیجیے کہ ہم صدقے کی نگرانی کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، تاکہ انہیں بھی کچھ مال حاصل ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ شادی کریں، یعنی شادی کرنے کے لیے انہیں مال کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں کو آپ بیت المال کا جو صدقہ ہے صدقات پر ہمیں معمور کر دیجئے، تاکہ ہمیں بھی کچھ اس میں سے حاصل ہو جائے گا، تو ہم اس کے ذریعے سے شادی کر لیں گے، شادی کے خرچے کا انتظام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے یا ان کے اس درخواست پر کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لا ينبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس۔ دیکھو صدقہ جو ہے وہ آل محمد کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ لوگوں کے میل کچیل کا نام ہے۔ صدقہ جو ہوتا ہے میل کچیل ہے، ظاہر ہے کہ آدمی صدقہ جو نکالتا ہے اس سے اس کا مال پاک ہوتا ہے، اور جو صدقہ جو ہوتا ہے وہ میل کچیل مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی منع کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی شادی کروا دیں، اور خمس جو ہے 1/5 جو خمس ملتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت میں سے، اس میں سے انہیں دینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہاں سے ان کے شادی کے اخراجات کا انتظام کیا جائے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ آپ کی بیویاں ہیں، ایسے ہی آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ عبد المطلب کی نسل کے سارے لوگ ہیں، مسلمان ہونا چاہیے مرد اور عورت، اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی اس کے اندر شامل ہیں، جیسا کہ اس روایت سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے آل بیت میں داخل ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ کتاب و سنت کے مستند دلائل سے ثابت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعہ حضرات، روافض حضرات اس بات کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہی نہیں کہ آپ کے آل سے نہیں مانتے، بلکہ ان پر لعن طعن بھی کرتے ہیں، انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، اور انہیں مختلف انداز کے برے القاب سے نوازتے بھی ہیں۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین آل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں، اور یہ آیت کریمہ جو ہے ایک دم صریح ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ازواج مطہرات کے سیاق میں آیت کریمہ اتری ہے۔ یہ آیتیں ازواج مطہرات کے سیاق میں یعنی گفتگو پہلے سے لے کر کے بعد تک ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
یہ پورا سیاق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار رکھو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور زمانے جاہلیت کی جو شروع میں جاہلیت، جو پہلی جاہلیت تھی، اس دور کی عورتوں کی طرح جیسے وہ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں، میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں، تم اس طرح سے نہ کرو. واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتین الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے، یعنی اہل بیت سے گندگی صاف کر دے، گندگی ختم کر دے، ناپاکی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو، نجاست کو ختم کر دے، یعنی اہل البیت سے، گھر والوں سے، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے گندگی کو صاف کر دے، ختم کر دے، دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پورے طور پر پاک کر دے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم ان کا ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرو. والحکمہ، اور حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے ان کا ذکر کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. یہ آیتیں ایک دم حتمی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے آل بیت میں شامل ہونے کی دلیل ہیں. دیکھیں صاف صاف سیاق کیا ہے، یعنی اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ بھی، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بھی، اس ساری کی ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں اور انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ، اللہ فرماتا ہے اسے پہلے اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ. یہ سارا حکم کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے. تو اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. آپ سوچیں، صریح ہے بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں. بہرحال تو یہ آیتیں بالکل صریح ہیں. ایسے ہی ایک روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس روایت کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک شبہہ ہے جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں مروی ہے. اس حدیث کو پیش کر کے بعض لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں، آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہیں. آئیے ذرا اس حدیث کو بھی ہم پڑھیں اور اس کی حقیقت کو بھی جانیں. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے، آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جو دھاری دار تھی اور سیاہ رنگ کی تھی، بال والی، یعنی بال والی چادر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوڑھ رکھا تھا. بہرحال اتنے میں حسن بن علی آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی کو اپنی چادر کے اندر لے لیا. پھر حسین بن علی آئے، دوسرے چھوٹے نواسے، ان کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں لے لیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گئے. پھر حضرت فاطمہ آئیں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چادر میں اندر آ گئیں. اللہ کے نبی نے ان کو بھی اندر لے لیا. ثم جاء علی، پھر علی بن ابی طالب آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا. پھر آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے، یعنی اہل بیت سے گندگی ختم کر دے اور تمہیں پورے طور پر پاک کر دے. اب یہ حدیث بعض لوگ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آل بیت رسول یا اہل بیت رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں. یہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو اپنی چادر کے اندر لیا اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں. تو اس سے شبہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیں. کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین آل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ کیا صرف یہی 4 لوگ اللہ کے نبی کے آل بیت میں شامل ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تو ایک دم صاف ہے. جو آیت کریمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کا ذکر پہلے سے موجود ہے.
ازواج مطہرات کا ذکر اس آیت کریمہ میں ان آیات میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب ان آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن، حسین، علی اور فاطمہ کے وقت پڑھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات تو تھیں ہی شامل، اور انہی کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر آل بیت کے اندر حسن، حسین، علی، فاطمہ بھی شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل بیت کے اندر اللہ کے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور یہ چار جن کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اللہ کے نبی نے لیا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کو ہی اپنی چادر کے اندر لیا اور آپ نے فرمایا، آیت کریمہ کی تلاوت کی، لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی تو آپ نے چار ہی کا نام، یعنی چار ہی کو آپ نے چادر میں کیوں لیا، اور پھر آپ نے چار کے علاوہ کسی پانچویں کو آپ نے کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں لیا؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہی چار آل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں پہلے سے ازواج مطہرات صراحت کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ چار جو ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواص میں ہیں، یعنی آل بیت رسول میں خاص مقام، خاص درجہ حاصل ہے۔ یہ ثابت ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہی چار آل بیت ہیں، ان کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں کہ دیکھیے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، اور یہ بات جو ہے، یہ بات اللہ کے کلام کی آیت کریمہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، آیت کریمہ ہے پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ دیکھیں، اس آیت کریمہ سے مراد، اس آیت کریمہ میں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد قباء ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر مسجد قباء اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد قباء ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسری دلیل ہے سنت کے اندر، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد مسجد نبوی ہے، مسجد قباء نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ آیت کریمہ سے یہ مراد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب یہ جو تنظیر ہے، تنظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، یعنی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر پہلے ہی دن سے رکھی ہوئی ہے اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد قباء بھی ہے۔ تو جیسے تقوی پر پہلے ہی دن سے بنیاد بنائی گئی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد نبی ہے، ایسے ہی مسجد قباء ہے، جیسے مسجد قباء ہے ایسے مسجد نبی ہے۔ دونوں مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک مسجد کو کوئی مانے دوسری مسجد کو نکال دے، یہ درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات تو ہیں ہی آیت کریمہ کے اندر، آیت کریمہ کے اندر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات تو ہیں ہی۔ اب حدیث رسول کے اندر 4 نام مزید ہیں، 4 نام کا ذکر ہے، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اب یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں ہیں اور ازواج مطہرات بھی آل بیت کے اندر ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف یہ 4 آل بیت میں ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات آل بیت میں نہیں ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے، استدلال
غلط ہے اور یہ معنی نکالنا بھی غلط ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنا رسالہ جو ہے ان کا فضل اہل البیت و حقوقہم، اہل بیت کی فضیلت اور ان کے حقوق، اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بطور دلیل پیش کی ہے کہ پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی مسجدیں مراد ہیں، مسجد قباء بھی مراد ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ بالکل یہاں ایسے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں جیسے اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، ان کے شوہر حضرت علی ہیں، اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس کے بعد آپ کے آل میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک بہت بڑی دلیل، بہت واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو صاف صاف فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہی اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو صدقہ نہیں بلکہ آپ کے بیویوں کے خرچے کیسے چلتے تھے؟ خمس میں سے چلتے تھے۔ خمس یعنی مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ نکلتا تھا، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اخراجات وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے، تو معلوم کیا پڑا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر صدقہ حرام ہے اور آپ کی بیویوں پر بھی حرام ہے، کیونکہ ان کا خرچہ صدقے سے نہیں بلکہ کہاں سے پورا کیا جاتا تھا؟ خمس سے۔ وہ 5واں حصہ جو مال غنیمت سے نکالا جاتا تھا اس سے خرچہ پورا کیا جاتا تھا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ آل بیت رسول میں شامل ہیں۔ اور بہت صریح دلیل صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت نقل کی ہے، ابن ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خالد بن سعید نے، اچھی طرح سننا، خالد بن سعید نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں صدقے کی ایک گائے بھیجی۔ کیا ہے مسئلہ؟ ابن ابو ملیکہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان خالد بن سعید بعث الى عائشہ ببقرۃ من الصدقۃ فردتها وقالت ان آل محمد لا تحل لنا صدقہ۔ تو خالد بن سعید نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقے کی ایک گائے بھیجی۔ تو کیا ہوا؟ فردتھا، ام المومنین عائشہ نے اسے لوٹا دیا، اسے واپس لوٹا دیا۔ کیا کہا؟ یہ کہہ کر کے واپس لوٹا دیا، ان آل محمد، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، یعنی ہم محمد کے گھر والے ہیں، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ایک دم صاف دلیل ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے ابن ابی شیبہ کی مصنف کے اندر۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ آل بیت رسول کے اندر شامل ہیں۔ ایک آخری بات اور آپ کے سامنے اس حوالے سے ذکر کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام کی بات کے سلسلے میں ایک بہت ہی جامع اور مستقل کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں شامل ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں اس لیے بھی شامل ہیں کیونکہ یہ بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسب نامے میں شامل ہو چکی ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، بیوی جو ہوتی ہے وہ نکاح کے ذریعے سے رشتے میں آ جاتی ہے، ظاہر کہ خون کا رشتہ ہوتا نہیں ہے پہلے سے، لیکن نکاح کے ذریعے سے وہ رشتے میں آتی ہے، زوجہ بنتی ہے، بیوی بنتی ہے۔ لیکن یہاں کیا فرما رہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، دراصل ان کی تشبیہ جو ہے، ان کی مشابہت جو ہے وہ دراصل نسب کی ذریعے سے ہے، نسب سے مشابہت کی بنیاد پر ہے۔ ایک ہوتا ہے نسب جانتے ہیں، خاندانی نسب، یعنی اس کا باپ ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے وغیرہ، یہ ہے نسب۔ تو بیویاں تو نسب کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر نبی کی بیویوں کی جو حیثیت ہے اس کی مشابہت نسب کی ہے، نسب اور خاندان کی مشابہت ہے۔ کیسے؟
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور نکاح میں جو آپ کی زوجات آئی ہیں، یہ جو اتصال ہے، یہ جو نکاح کے ذریعے سے ربط قائم ہوا ہے، یہ ربط دنیا کے اور مرد و خواتین یعنی میاں بیوی کے درمیان سے تو اٹھ سکتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی مرد ہو اور اس کی بیوی ہو، دونوں کے درمیان تعلق کٹ سکتا ہے، خلا کی نوبت آ سکتی ہے، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، یہ ساری نوبتیں آ سکتی ہیں، فسخ کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن یہ ربط اور تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجات کا ہوا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ دوسروں کی امت کی بیویوں کی حالت الگ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حیثیت الگ ہے، کیونکہ یہ رشتہ، یہ تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، آپ کی وفات ہو گئی، وہ آج بھی آپ کی بیویاں رہیں گی، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویاں ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کے مرنے کے بعد یاد رکھیں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ غیروں کے لیے حرام ہیں، غیروں کے لیے وہ حرام ہیں، اسی لیے امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، وہ امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ان سے کوئی امت کا آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں جیسے دنیا میں تھیں ایسی آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ تو جب ایسا ربط ضبط ہے، یہ رشتہ ازدواج دوسرے رشتہ ازدواج سے مختلف ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی بیویاں، آخرت میں بھی بیویاں رہیں گی، تو یہ جو تعلق ہے یہ دراصل نسب کے قائم مقام ہے، نسب کے قائم مقام، یعنی جیسے رشتہ ناتا ہوتا ہے، خون کا رشتہ، اسی کے قائم مقام بن گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نص کے ساتھ درود پڑھنے، سلام پڑھنے کا حکم، درود اور سلام پڑھنے کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے حق میں بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صدقہ ان کے اوپر حرام ہے، اور سلام اور رحمت کی دعا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، ایسے آپ کے آل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ کے نبی فرمائیں کہ اے اللہ آل محمد کی روزی جو ہے وہ ضرورت بھر کی بنا دے، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، قربانی کے وقت اللہ کے نبی فرمائیں اے اللہ تو اسے محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول کر لے۔ اس طرح کی ساری حدیثوں میں آل کا ذکر آئے، اور اس آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اور ایسے ہی درود ہم پڑھتے ہیں، درود کے اندر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمیشہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں کے اندر آل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہوں، اور جب حق دینے کا مسئلہ ہو، مقام اور مرتبہ جاننے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کے آل سے باہر نکال دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یہ مسئلہ ایک دم متفق علیہ ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی آپ کے آل کے اندر شامل ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ بیویاں آل بیت میں شامل نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، روافض کا عقیدہ ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل کے اندر شامل ہیں، اس کے لیے ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے دلائل موجود ہیں، جس کے لیے یہاں پر زیادہ وقت نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں آل بیت میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ماننے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناانصافی، ظلم، زیادتی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ کتاب و سنت اور سلف امت کے دلائل پر اعتماد اور یقین کرنے والے ہیں، اور اسی بنیاد پر آل بیت میں جو بھی شامل ہوتے ہیں انہیں پورے عدل و انصاف کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔